حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 451۔ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے نکل کر ہمارے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ وتر ہے۔ اللہ نے اس کا وقت تمہارے لیے نماز عشاء سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 452۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وتر تمہارے فرض نماز کی طرح لازم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور فرمایا، اللہ وتر یعنی طاق ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، اے اہل قرآن تم وتر پڑھا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 453۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وتر لازم نہیں ہے جیسا کہ فرض صلات کا معاملہ ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسے سفیان ثوری وغیرہ نے بطریق ابی اسحاق عن عاصم بن حمزہ عن علی روایت کیا ہے، اور یہ روایت ابو بکر بن عیاش کی روایت سے زیادہ صحیح ہے، اور اسے منصور بن معتمر نے بھی ابو اسحاق سے ابو بکر بن عیاش کی طرح روایت کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 454۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں وتر سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 455۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے، اور جو رات کے آخری حصہ میں اٹھنے کی امید رکھتا ہو تو وہ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھ لے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ افضل وقت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 456۔ مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھا ہے، شروع رات میں بھی، درمیان میں بھی اور آخری حصے میں بھی، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو آپ کا وتر سحر تک پہنچ گیا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 457۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر 13 رکعات پڑھتے تھے، لیکن جب آپ عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو 7 رکعات پڑھنے لگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 458۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام اللیل یعنی تہجد 13 رکعات ہوتی تھی، ان میں 5 رکعتیں وتر کی ہوتی تھیں، ان 5 میں آپ صرف آخری رکعت ہی میں قعدہ کرتے تھے، پھر جب مؤذن اذان دیتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 459۔ حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا میں فجر کی 2 رکعات سنت لمبی پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد 2 رکعات پڑھتے تھے اور وتر 1 رکعت، اور فجر کی 2 رکعات سنت پڑھتے گویا کہ تکبیر آپ کے کانوں میں ہو رہی ہوتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 461۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر میں سبح اسم رب العالی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد تینوں کو 1 رکعت میں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 462۔ حضرت عبدالعزیز بن جریج کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر میں کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، پہلی رکعت میں سبح اسم رب العالی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 463۔
حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے جنہیں میں وطر میں پڑھا کروں۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولانی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت وانک تقضی ولا یقضی علیک وانک لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالیت۔ اے اللہ، مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا ہے، مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے عافیت بخشی ہے، میری سرپرستی فرما کر ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تو نے سرپرستی کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جس شر کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ یقیناً فیصلہ تو ہی صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو ولی ہو وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ اے ہمارے رب، تو بہت برکت والا اور بہت بلند و بالا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 464۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وطر پڑھے بغیر سو جائے یا اسے پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے یا جاگے پڑھ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 465۔ حضرت زید بن اسلم مرسلاً کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وطر پڑھے بغیر سو جائے اور جب صبح کو اٹھے تو پڑھ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 466۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 467۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 468۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فجر طلوع ہو گئی تو تہجد یعنی قیام اللیل اور وطر کا سارا وقت ختم ہو گیا، لہٰذا فجر طلوع ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 469۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ایک رات میں 2 بار وطر نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 470۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 471۔ حضرت سعید بن یسار کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ چل رہا تھا، میں ان سے پیچھے رہ گیا تو انہوں نے پوچھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا، میں وطر پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوا نہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنی سواری ہی پر وطر پڑھتے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 472۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف ام ہانی رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو غسل کیا اور 8 رکعتیں پڑھیں۔ میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے اس سے بھی ہلکی نماز کبھی پڑھی ہو، البتہ آپ رکوع اور سجدے پورے کر رہے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 474۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ یا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھا کر، میں پورے دن تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 475۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھل جانے کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور فرماتے، یہ ایسا وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نیک عمل اس میں اوپر چڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 478۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کرنا اسی طرح سکھاتے جیسے آپ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعات پڑھے، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری طاقت کے ذریعے تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو علم والا ہے اور میں لا علم ہوں، تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین، میرے روزی اور انجام کے اعتبار سے، یا آپ نے فرمایا یا میری دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے تو میرے لیے آسان بنا دے اور مجھے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین، میری روزی اور انجام کے اعتبار سے، یا فرمایا میری دنیا اور آخرت کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے، تو اسے تو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے، وہ جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ آپ نے فرمایا اور اپنی حاجت کا نام لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 480۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے جنہیں میں نماز میں کہا کروں۔ آپ نے فرمایا 10 بار اللہ اکبر کہو، 10 بار سبحان اللہ کہو، 10 بار الحمدللہ کہو، پھر جو چاہو مانگو، وہ اللہ ہر چیز پر ہاں ہاں کہتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 481۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چاچا کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ وہ بولے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ 4 رکعات نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، جب قرات پوری ہو جائے تو اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ 15 مرتبہ رکوع کرنے سے پہلے کہیں، پھر رکوع میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات رکوع میں کہیں، پھر اپنا سر اٹھائیں اور یہی کلمات 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر کہیں، پھر سجدے میں جائیں تو یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، اسی طرح ہر رکعت میں کہیں۔ یہ کل 75 کلمات ہوئے اور چاروں رکعتوں میں 300 کلمات ہوئے، تو اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ریت والے بادلوں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، روزانہ یہ کلمات کہنے کی قدرت کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا آپ روزانہ یہ کلمات نہیں کہہ سکتے تو ہر جمعہ کو کہیں، اور اگر ہر جمعہ کو بھی نہیں کہہ سکتے تو ہر ماہ میں کہیں۔ وہ برابر یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تو 1 سال میں آپ اسے کہہ لیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 482۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ پر سلام بھیجنا تو ہم نے جان لیا ہے، لیکن آپ پر صلوات یعنی درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہو، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی ہے۔ یقیناً تو حمید یعنی تعریف کے قابل اور مجید یعنی بزرگی والا ہے، اور محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی ہے۔ یقیناً تو حمید یعنی تعریف کے قابل اور مجید یعنی بزرگی والا ہے۔ زائد نے بطریق عامش بن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے زائد لفظ کی روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اور ہم درود میں یعنی اور ہمارے اوپر بھی رحمت و برکت بھیج بھی کہتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 483۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 بار صلوات یعنی درود بھیجے گا
اللہ اس کے بدلے اس پر 10 بار صلات یعنی درود بھیجے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 485۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات یعنی درود نہیں بھیج لیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 486۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے بازار میں کوئی خرید و فروخت نہ کرے جب تک کہ وہ دین میں خوب سمجھ نہ پیدا کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 487۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 488۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 499۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سے اس میں کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں یہ گھڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیے اور اس سلسلہ میں مجھ سے بخل نہ کیجیے۔ انہوں نے کہا یہ عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان ہے۔ اس پر میں نے کہا یہ عصر کے بعد کیسی ہو سکتی ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اسے مسلمان بندہ حالت نماز میں پائے اور یہ وقت ایسا ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں کسی جگہ بیٹھا رہے تو وہ بھی نماز ہی میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو یہی مراد ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 491۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جو جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 492۔ نیز ابن شہاب ظاہری سے یہ حدیث بطریق الظاہری عن عبداللہ بن عمر بن ابی عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں ظاہری کی حدیث جسے انہوں نے بطریق سالم عن ابی عبداللہ بن عمر روایت کی ہے اور جو حدیث انہوں نے بطریق عبداللہ بن عمر عن ابی عبداللہ بن عمر روایت کی ہے دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اور ظاہری کے بعض تلازمہ نے اسے بطریق الظاہری عن آل عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر روایت کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 493۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران صحابہ میں سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سا وقت آنے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے صرف اتنی دیر کی کہ اذان سنی اور بس وضو کر کے آ گیا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے صرف وضو ہی پر اکتفا کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 494۔ اس سند سے بھی ظاہری سے یہی حدیث مروی ہے اور مالک نے بھی یہ حدیث بطریق عن ظاہری عن سالم روایت کی ہے۔ وہ سالم بن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، آگے انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 495۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور سویرے پہنچا
شروع سے خطبہ میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ وکیع کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اس نے خود غسل کیا اور اپنی عورت کو بھی غسل کرایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 496۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے رخصت کو اختیار کیا اور خوب ہے یہ رخصت، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 497۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، پھر جمعہ کے لیے آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے کنکریاں ہٹائیں تو اس نے لغو کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 498۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز جنابت کے غسل کی طرح یعنی خوب اہتمام سے غسل کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے 1 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو اس کے بعد والی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے 1 گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے 1 سینگوں والا مینڈا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے 1 مرغی کا صدقہ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا تو گویا اس نے 1 انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے گھر سے نکل آیا تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 499۔ حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ 3 بار سستی سے حقیر جان کر چھوڑ دے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 500۔